السلام علیکم ناظرین، آج ایک بہت اہم گفتگو کرنی ہے۔ ایک بہت اہم عنوان ہے کہ استاد اور استاذ میں کیا فرق ہے، استاد کس زبان کا لفظ ہے، اس کے علاوہ استاذ کس زبان کا لفظ ہے، ان کی جمع کیا ہے۔ تو آج یہ ہماری بحث کا موضوع ہوں گے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو استاد ہے یہ فارسی الاصل ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو جو قدیم شعراء ہیں فارسی کے، ایرانی شعراء ہیں، سامانی دور کے شعراء ہیں، جن میں رودکی ہو گیا، نظامی ہو گیا، دقیقی ہو گیا، انہوں نے استاد کو لفظ استاد استعمال کیا ہے اپنی فارسی شاعری میں۔ جس طرح دقیقی کا ایک شعر ہے کہ دقیقی کہتا ہے، رودکی کے بارے میں کہتا ہے کہ استاد شہید زندہ بائستی وہاں شاعر تیرا چشم روشن بین، کہ رودکی جو تھا وہ ایک یعنی بصارت سے محروم تھا، لیکن ایک بہت بڑا استاد تھا۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ انہوں نے اپنے شاعری میں، اپنے شعر میں استاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو استاد ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ پرانے جو ایرانی شعراء ہیں، جو بہت صدیوں پہلے یعنی سامانی دور کے شعراء ہیں، وہ بھی استاد کو فارسی میں استعمال کرتے تھے، تو یہ استاد فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ اکثر وہ سوشل میڈیا پہ گرج کرتا ہے کہ اس کا جمع اساتید ہوگی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کیا نام ہے، شمس الرحمن فاروقی جو کتاب ہے اردو لغت، اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، شمس الرحمن فاروقی کی بہت سی یعنی جو باتیں ہیں وہ قابل اعتراض ہیں، ان کی باتوں پہ بہت سے یعنی اہل علم نے اعتراض کیا ہے۔ تو اس کے اساتید، استاد کی جمع اساتید ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ کسی کتاب نے استاد کی جمع اساتید نہیں لکھی۔ آپ پرانی فارسی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو کسی بھی جگہ استاد کی جمع اساتید نہیں ہے۔ ہاں، استاد کی جمع استادان ہے۔ اس کو بہت سے شعراء نے، بہت سے مورخین نے، فارسی کے جو مورخین ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، استادان کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اور اس کیا دلیل ہے؟ دلیل بھی میں دوں گا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک مورخ گزرا ہے ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا، تو انہوں نے نظامی کے بارے میں تنقید کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا تاریخ ادبیات در ایران میں نظامی گنجوی کے بارے میں ان الفاظ میں گویا ہیں کہ نظامی از شاعر آست کے بے شک باید و شمار ارکان شعر فارسی واز استادان مسلم ای زبادانست، کہ یہ جو نظامی تھا یہ فارسی کے جو اساتذہ تھے، تسلیم شدہ جو اساتذہ تھے، ان میں سے، ان استادان میں سے تھا۔ تو انہوں نے لفظ استادان استعمال کیا ہے جمع کے لیے۔ تو اور بھی ڈکشنری والوں نے بھی، اور بھی بہت سی جگہ یہ جو قدیم فارسی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں بھی یہ یعنی استادان جمع استعمال ہوئی ہے، کسی جگہ بھی اساتید استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ بہت سے جو ناقدین ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ اساتید جو ہے وہ درست جمع نہیں ہے، بلکہ اس کی جمع جو ہے وہ استادان ہے، کیونکہ جو قدیم جو فارسی شعراء ہیں ان کی باتیں ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہیں، کسی میں اور آپ کو کہہ دیں تو وہ بات سند کا درجہ نہیں رکھتی۔ تو استاد کی جمع استادان ہے، نہ کہ اساتید ہے۔ اب اساتذہ جو ہے، اساتذہ یہ استاد کی جمع ہے، اور معذرت استاذ کی جمع ہے۔ استاذ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، استاذ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کدھر سے اخذ ہوا ہے؟ یہ فارسی سے عربی میں آیا ہے، اس لیے ہم اس کو معرب کہیں گے کہ یہ لفظ معرب ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے۔ استاد سے اس کو استاذ بنا لیا گیا ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ اساتذہ ہوگی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ تحریر گردش کر رہی ہے کہ جو فن سکھائے وہ استاد ہے، جو علم سکھائے وہ استاذ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی یعنی یہ باتیں بھی کوئی سند کا درجہ نہیں رکھتی، اور یہ کوئی مستند باتیں نہیں ہیں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ فارسی زبان کا لفظ استاد ہے، فارسی میں ہم استاد کہیں گے،
اور عربی میں استاذ ہے اور استاد کی جمع استادان ہے، جبکہ استاذ کی جمع اساتذہ ہے۔ فن سکھائے یا علم سکھائے، بات ایک یہ استاد فارسی میں استاد ہی کہے گا، چاہے وہ فن سکھائے یا علم سکھائے، اور اگر عربی میں بات کریں چاہے وہ فن سکھائے یا علم سکھائے، اس کی جمع جو ہوگی، اس کا جو لفظ استعمال ہوگا اس کے لیے استاذ ہی استعمال ہوگا۔ تو یہی باتیں اتھینٹک ہیں، مستند ہیں، اس کے علاوہ ایسی اور کوئی باتیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔